آج ہی سے ہم کو فاؤنڈیشن مضبوط کرنی ہے. اگر خمس نکالا گیا تو یہ بچہ آپ کے لیے صحیح طور کے اوپر تربیت پا کر آپ کے لیے بھی باعث عزت بنے گا, آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی بنے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان رقم نہ ہونے کی بنا پر مستقل مسجد میں آ کر بیٹھتا تھا. اس نے کہا چلیں رسالت مآب سے ہم کچھ قرضہ لے لیں اور اس کے بعد اپنا بزنس شروع کریں. آیا, یا رسول اللہ بے پناہ غریب ہوں, آپ کچھ رقم دے دیجئے کہ میں اس رقم کے ذریعے تجارت شروع کروں, اور جب میں اپنی رقم کے ذریعے سے, آپ کی دی ہوئی رقم سے تجارت میری کامیاب ہو جائے گی, بزنس اوپر چلا جائے گا, میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن حضور اکرم نے فرمایا کہ دیکھو تم کو میں رقم دوں گا تو, لیکن تمہارے لیے تجارت مفید نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے زیادہ رقم مفید نہیں, نقصان دہ ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ, سارے لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ میں آرام سے رہوں؟ کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اگر ایسی بات ہے تو میں رقم دے رہا ہوں, لے جاؤ. حضور اکرم نے رقم دی, رقم لے کر بازار میں گیا, سامان خریدا, سامان خریدنے کے بعد اپنی ایک دکان کھول کر سامان بیچنا شروع کیا. اب یہ رسالت مآب کے دیے ہوئے پیسوں کی برکت تھی کہ اس کی دکان میں ترقی ہونے لگی. اب نتیجہ کیا ہوا, ادھر وقت دینے زیادہ لگے, ادھر وقت کم دینے لگے. پہلا کام کیا شروع ہوا, اب ظہرین کی نماز چلی گئی مسجد سے, اس کے بعد اب دھیرے دھیرے صبح اور مغرب کی نماز گئی. اب اس کے بعد نوبت یہ ہے کہ ویکلی جمعے کی نماز میں آتے ہیں. کچھ دن اور پڑھے, پھر نماز جمعہ بھی ہاتھ سے چلی گئی. کچھ اور پڑھے تو جو آج کا مسلمان عید آتا ہے وہ عید میں بھی آنا چھوڑ دیا. رسول خدا نے ایک دن تلاش کیا کہ وہ کہاں گیا انسان. پتہ یہ چلا کہ وہ اتنا زیادہ اپنی تجارت میں بزی ہو چکا ہے, مصروف ہو چکا ہے کہ اس نے خدا کے گھر کو چھوڑ دیا ہے. آپ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا, اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا جاؤ اس صحابی سے کہہ دو کہ میں نے اتنی مقدار میں رقم دی تھی قرضے کے طور پر, وہ رقم مجھے واپس کر دے. اس صحابی کو جب یہ پتا چلا کہ رسول خدا نے رقم واپس منگوائی ہے, کہا سر و چشم آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں, بلکہ 2 برابر 3 برابر واپس کیے دیتا ہوں. مثلا آپ نے 100 دینار دیے تھے, میں 1000 دینار دیے دیتا ہوں. کہا نہیں, جتنا میں نے دیا تھا بس وہی واپس کر دو. ادھر رقم واپس ہوئی, ادھر اب پھر دوبارہ مسجد کی طرف پلٹنا شروع. جس ترتیب سے مسجد چھوٹی تھی اسی ترتیب سے مسجد میں دوبارہ آنے لگے. سب سے آخر میں نماز عیدین چھوٹی تھی, اب نماز عیدین میں آنے لگے. اس کے بعد نماز جمعہ چھوٹی تھی, اب جمعے میں آنے لگے. اس کے بعد نماز مغرب و صبح چھوٹی تھی, اب مغرب و صبح میں آنے لگے. اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اب ظہرین میں بھی آنے لگے. اس کے بعد کچھ دن ایسا آیا کہ پھر مسجد نشین ہو گئے. ہوا کیا, ہوا یہ کہ جس رقم کو رسول خدا نے دیا تھا اس رقم کی برکت سے ان کی تجارت بڑھی, لیکن جہاں رسول نے رقم واپس لیا, چونکہ یہ خدا کے سرکش ہو گئے تھے لہٰذا دوبارہ رقم واپس جانے لگی. اب جو رسول نے مسجد میں دیکھا, کہا میں نہ کہتا تھا کہ تمہارے لیے تجارت مفید نہیں ہے, تمہارے لیے رقم مفید نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ ایسے بندگان پروردگار ہیں کہ جن کو اگر رزق مل جاتا ہے تو سرکش ہو جایا کرتے ہیں. غور فرمایا آپ نے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر ہم کو کم دے رہا ہے تو یہ اس کی نعمت ہے, اور اگر ہم کو زیادہ دے رہا ہے تو یہ بھی نعمت ہے. اس لیے کہ ہم کو زیادہ کے لائق سمجھا, ہماری ظرفیت اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دے سکیں, اس لیے ہم کو زیادہ دیا. لہذا بہت زیادہ اس دنیا میں انسان کو بے چین ہونا, پریشان ہونا, یہ پروردگار عالم پر توکل کے خلاف ہے. ہم کو اگر اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے تو پھر جتنا مل جائے اس میں کوشش ہو کہ مزید بڑھ جائے, لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ پھر انسان کی زندگی پوری تباہ ہوئی جا رہی ہے, اس لیے کہ مزید کی توقع ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا, جس طرح سے اس نے کم روزی دے کر آزمایا ہے اسی طرح سے زیادہ روزی دے کر بھی آزمایا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کو 100 روپے شام کو آج زیادہ مل گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو بس نارملی آپ کا حساب لے گا. نہیں, بلکہ پروردگار عالم بقیہ سے 100 روپے کی مقدار میں زیادہ حساب لے گا.
اس لیے کہ آپ کو پروردگار عالم نے زیادہ رقم دی ہے، تو جس کے پاس زیادہ رقم اس کا حساب بھی زیادہ، لہذا توجہ رہے کہ پروردگار عالم اگر کم دے رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرنا پڑے گا خدا کے سامنے حساب کے لیے، لیکن اگر اس نے زیادہ دیا تو پھر حساب بھی اسی مقدار میں ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس سے پہلے یہ تقریباً 5 اعلانات ہیں، ان کو بھی آپ سماعت فرما لیں کہ شب عاشور رات کو 12 بجے ایک مجلس عزا اسی مقام پر منعقد ہوگی، جس کو مولانا عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان، روز عاشورہ ٹھیک 11:30 بجے اعمال عاشورہ منعقد کیے گئے، مومنین سے شرکت کی التماس ہے۔ تیسرا اعلان، نماز روز عاشورہ بعد نماز ظہرین ایک جلوس عزا پکنک کاٹیج سے اٹھ کر زپ پیلیس تک آئے گا، اور اس کے بعد فاقہ شکنی کا انتظام کیا گیا، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اس کے بعد روز عاشورہ بعد نماز مغربین مجلس شام غریبہ بلا فاصلہ منعقد ہوگی کہ جس کو حقیر فقیر خطاب کرے گا۔ اور آخری اعلان کہ گلستان ہند میں 10 جنوری سے 19 جنوری تک مجلس عزا رات میں ٹھیک 9 بجے منعقد ہوگی، جس کو مولانا عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ تو یہ پروردگار عالم کی عین عدالت ہے کہ اس نے ہم کو جتنی روزی روٹی دی ہے وہ ہمارے مطابق دی ہے۔ ایک آخری سوال اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے گناہ کے مطابق ہم کو سزا نہیں دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ گھر میں داخل ہوا، اب بلا وجہ باپ جو اس کو ڈانٹنے لگا، اب بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا، اب ڈانٹ رہا ہے، مسلسل ڈانٹے جا رہا ہے، ایک بار گھبرا کہتا ہے ہوا کیا، میں نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ ڈانٹ سن رہا ہوں، جرم پتہ نہیں ہے، اور بلکہ کبھی کبھی تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، جرم پتہ بھی چلا تو اتنا چھوٹا سا، اور جو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ اتنی زیادہ، تو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی میرا جتنا جرم ہے اتنا ڈانٹیے، یہ ایکسٹرا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ غصہ کہیں اور کا ہے یہاں نکل رہا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے یہاں نکل آتا ہے۔ آفس میں باس نے ڈانٹا تھا، اب وہاں تو غصہ نہیں نکال پائے، گھر میں بچے تو ہیں نا، یہ بھی انسان کے اخلاق کے خلاف ہے۔ باہر کے امور گھر کے اندر، گھر کے امور باہر، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ انسان گھر کی ساری چیزیں گھر کے اندر رکھے، باہر کی ساری چیزیں باہر رکھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھا، پھنس گئے تھے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، اب وہ آدھا گھنٹہ غصہ کس پہ نکلے گا؟ اب وہ کسی اور پہ تو نہیں نکل سکتا، روڈ پہ گزرنے والوں پہ تو نہیں نکالیں گے، گھر میں بچے ہیں نا، ہم جن کے باس ہیں ہم ان پر غصہ نکالیں گے، جو ہمارا باس وہ ہم پر غصہ نکالے گا، ہم جس کے باس ہیں ہم وہاں پر غصہ نکالیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے جرم کو دیکھتا ہے تو چھوٹا سا ہے، سزا دیکھتا ہے زیادہ ہے، تو کیا واقعی یہ عدالت پروردگار سے سازگار ہے؟ کیا پروردگار عالم نے یہاں پر عدالت سے کام لیا کہ ہم نے جتنا جرم کیا اتنی ہی سزا دی؟ نہیں، ہمارا جرم ہم کتنا بھی اس کو شمار کر لیں پھر بھی وہ 15-20 سال سے آگے نہیں بڑھتا، اور خدا جب سزا دینے پہ آتا ہے تو اس کا تو بالکل حساب ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، ہم وہ ساری چیزیں کہ جن چیزوں کو سزا کے عنوان سے دیکھتے ہیں ان کو ٹیلی کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں اپنے جرم کے اعتبار سے۔ یہی تو ہے، شراب کتنی دیر پی؟ مشکل سے 5 منٹ پی، خدا را 5 منٹ شراب پی ہے، 5 منٹ جہنم میں جلا دینا، یہی تو ہو گیا نا۔ ہم نے مثال کے طور کے اوپر جھوٹ کتنی دیر بولا؟ 10 منٹ جہنم میں جلا دینا۔ ہم نے ایک انسان کو قتل کیا، کتنا ٹائم لگا؟ مشکل سے 2 منٹ۔ ایک قتل میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ اور بڑھا لی 5 منٹ، ٹھیک ہے 5 منٹ کا قتل ہوا، 5 منٹ جہنم میں جلا دیا جائے۔ ایک پتھر کھینچ کے مار دیا خدا نخواستہ، ایک انسان کی آنکھ پھوٹ گئی، کتنا ٹائم لگا؟ یہاں سے پتھر چلا، اس انسان کی آنکھ سے ٹکرایا، پتھر کے چلنے اور ٹکرانے کے بیچ مشکل سے 1 منٹ، آدھا منٹ، اس کی آنکھ چلی گئی، آدھے منٹ کا عذاب ہونا چاہیے؟ نہیں، پروردگار عالم گناہ کے پیریڈ کے اعتبار سے سزا نہیں دیتا، بلکہ گناہ کے اثرات کے پیریڈ کے اعتبار سے سزا دیتا ہے۔ غور فرمایا، ایک انسان کی آنکھ پھوڑ دی گئی،
اب یہ انسان جب تک زندہ ہے اس ایک اینٹے کے ٹکڑے کی بنا پر پوری زندگی نابینا ہو گیا. اب یہ نہ کہیے آدھے منٹ کا گناہ تھا، بلکہ اگر یہ 20 سال زندہ رہا تو یہ 20 سال کا گناہ اس کے سر، اور بعض اوقات تو گناہ نسلوں میں بھی جاتا ہے. یہ انسان نابینا دنیا سے چلا گیا. اب اس کے بچے کسی سوسائٹی میں آئے کہ اچھا یہ فلاں صاحب وہ نابینا کے بیٹے ہیں. توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس توہین کا بھی سبب کون بنا؟ وہی جو 20 سال پہلے جس نے پتھر مارا تھا. تو اب یہ نہ کہیے کہ گناہ تھوڑی دیر کا ہے، سزا زیادہ دیر کی ہے. نہیں، گناہ جتنی دیر کا ہے اس کے علاوہ اس کے اثرات کو بھی پلس کر دیجئے. شراب 5 منٹ میں پی اور 6 گھنٹے تک آپ بے ہوش پڑے رہے تو یہ 6 گھنٹے کی سزا بھی اسی میں اضافہ ہوگی. اور شاید اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ یہی شراب ہے. میں اسپیشلی اس کے اوپر زیادہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ چونکہ یہ کلچر چینج جب ہونے لگتا ہے تو ایسے موقع پہ اس قسم کے خطرات بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہمارا جوان اس برائی کی طرف جائے. پروردگار عالم کو ساری برائیاں سخت ناپسند، لیکن شراب سب سے زیادہ ناپسند. اس کی وجہ ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن نہ صحیح، کوئی ایک عام انسان، آپ جانتے ہیں کہ ہر گناہ کے لیے شرط ہے کہ اس کو خدا کے لیے چھوڑا جائے. غیبت ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ باپ سے مار پڑے گی، نہیں. غیبت اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ خدا کو ناپسند ہے. برائیاں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ساتھی چھوٹ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. برائیاں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ خدا کو ناپسند ہے، ثواب ہے اس میں. ہر گناہ کو چھوڑنے میں خدا کا تصور ہے تو ثواب ملے گا. لیکن ایک شراب ہے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس لیے شراب چھوڑ دے، میرے لیے نہیں، اس لیے شراب چھوڑ دے کہ اس کو شراب کی بو اچھی نہیں لگتی، اس لیے شراب چھوڑ دے کہ اس کو شراب خود اچھی نہیں لگتی، اس لیے شراب چھوڑ دے کہ لوگ برا سمجھتے ہیں، تو تب میں اگر کسی انسان کو اس لیے شراب چھوڑتے دیکھوں کہ جو میرے لیے نہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، میں اس انسان کو ثواب دوں گا. خدا را اتنا تجھے شراب چھوڑنا پسند ہے؟ ہاں، اس کی وجہ ہے ہر گناہ کے انجام دینے کے بعد انسان کے اندر یہ توفیق باقی رہتی ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے توبہ کر لے. کوئی بھی گناہ، غیبت کی ہے فوراً توفیق ہے کہ آپ توبہ کر لیجئے. کسی کی برائی کی ہے، کسی کا قتل کر دیا، خون ہو گیا، آنکھ پھوڑ دی، کچھ بھی ہو گیا، فوراً توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ دنیا کا واحد وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے بعد انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر گناہ کے بعد توبہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم کے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ نشے سے آزاد ہوگا تب یہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور فرمائے نہیں فرمائے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے بعد انسان کی توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو نہ کرے، اس لیے کہ سارے گناہوں کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جب تک عقل ہے پروردگار عالم کا خطاب اس کے ساتھ ہے. خدا اس سے گفتگو کرے گا، اس سے کہے گا نماز پڑھو، اس سے کہے گا روزہ رکھو، اس سے کہے گا توبہ کرو، اس سے کہے گا استغفار کرو. لیکن اگر عقل ہی نہ ہو، کسی دیوانے کو خدا نے مکلف نہیں کیا ہے، اس پر نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہے تو خدا کی تکلیف ہے، عقل نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہے. یہ واحد گناہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد خدا کا خطاب اٹھ جاتا ہے، جس کے کرنے کے بعد خدا کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ دیر کے لیے اٹھا لی جاتی ہیں. اس بنا پر خدا کو یہ شدید ناپسند ہے. ہماری قوم کا ہر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ یہ وہ منفور گناہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم شدت سے ناپسند کرتا ہے. اسی لیے آپ روایتوں میں دیکھیے کہ وہ انسان کی جو شراب پیتا ہے پھر وہ کس قسم کا گناہ کرے کسی کو پتہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ عقل کی بنا پر کام کرتے ہیں، اس کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، پھر یہ کام کیا کرے گا؟ اس بنا پر سب کچھ انسان پروردگار عالم کے لیے چھوڑے. لیکن اگر شراب کو خدا کے لیے نہیں کسی کے لیے بھی چھوڑ دیا تو پروردگار عالم اس کو ثواب دے گا. تو ہماری گفتگو یہ تھی کہ ہم گناہوں کے پیریڈ کو دیکھتے ہیں، جبکہ خدا
اس گناہ کے اثرات کو بھی اسی میں شامل کر لیتا ہے. جب گناہ کے پیریڈ کو اثرات کے ساتھ ملا لے تو پھر وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کے مقابل جو سزا مل رہی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ سزا اتنی ہی مل رہی ہے جتنا اس نے جرم کیا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. بس یہ واقعیت ہے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کل میں انشاءاللہ زلزلے اور سیلاب وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو جو ہمارا کل آخری پڑاؤ ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک جملہ میں اس شخصیت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کے آج آپ مصائب سننے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کسی کی تعریف محبت کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ حقیقت کی بنا پر کرتے ہیں. جس موقع کے اوپر جناب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جناب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے، امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم من اشبہ الناس برسول اللہ بمنطقہ. مولوی یہ فرما رہے نا، خدا را آپ گواہ رہنا، دشمنوں کی طرف وہ جا رہا ہے جو 3 چیزوں میں رسول سے شباہت رکھتا ہے: گفتگو کے انداز، سیرت اور چلنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن 3 چیزوں میں علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. اچھا یہ بتائیے، صورت یہ تو خدا کی دی ہوئی ہے. ایک بچے کی صورت باپ سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. بولنے کا انداز یہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں بھی انسان کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. تو 3 چیزوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے دیا. اور تیسری چیز سیرت وہ چیز ہے کہ جس کو خدا نہیں دیتا بلکہ خود انسان اپنے عمل سے حاصل کرتا ہے. انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی سیرت کو اچھا بنا سکتا ہے یا برا بنا سکتا ہے. اب ذرا جناب علی اکبر کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے. رسول خدا کے دنیا سے جانے کے 20 سال کے بعد یہ جوان دنیا میں آ رہا ہے، لیکن ماں اور باپ کی تربیت کے نتیجے میں علی اکبر نے خود کو اتنا اونچا کر لیا کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت پہ چلتا ہے. آپ محسوس کریں جناب علی اکبر کی عظمت. جناب علی اکبر نے خود کو اتنا بلند کر لیا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کی سیرت پہ چلتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر جب میدان کربلا میں آئے تو یہ پنجتن پاک کا نمائندہ بن کے آئے. اس میدان کربلا میں جناب علی اکبر سیرت رسول سے لے کر آئے. سیرت دونوں رسول سے ملتی ہوئی. اس کے علاوہ سخاوت آپ کے پاس امام حسن کی، شجاعت اپنے دادا علی کی، اور شہامت ہیبت چہرے کی اپنے باپ سے لیا. تو پنجتن پاک میں 4 ہستیوں سے جناب علی اکبر نے کچھ نہ کچھ لیا. صورت و سیرت پیغمبر سے لیا، شجاعت علی سے لیا، سخاوت حسن سے لیا، شہامت حسین سے لیا. اب یہ اپنی دادی فاطمہ سے کیا لیتے؟ شہزادی دو عالم سے کیا لیں؟ جناب علی اکبر نے شاید آواز دیا ہو، اے دادی میں آپ سے آپ کی عمر لوں گا. جس عمر میں آپ کو شہادت ملی اسی عمر میں میں بھی اپنی شہادت پیش کروں گا. یعنی یہ میدان کربلا میں علی اکبر نہ تھے بلکہ پنجتن پاک کا نمائندہ تھے. عزاداروں ذرا سوچیں، امام حسین کی بارگاہ میں جب علی اکبر آئے ہیں، حسین نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹا اکبر، ارے تم میدان کربلا میں جانا چاہتے ہو. جب بھی ہم کبھی رسول کی زیارت کے لیے سوچتے تھے تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. ارے اکبر، اگر تم میدان میں چلے جاؤ گے تو حسین رسول کی کیسے زیارت کرے گا؟ عزاداروں، امام حسین نے کہا اکبر جاؤ خیمے میں جا کر اجازت لے کر آؤ. جناب علی اکبر خیمے میں پہنچے. عجیب جملے ملتے ہیں، کبھی پھوپھی کے پاس آتے ہیں، کبھی ماں کے پاس آتے ہیں، ارے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے. کسی طرح سے اجازت لے کر اب جو جناب اکبر خیمے کے در کی طرف چلے، سیدانیوں نے پیچھے بلا لیا. ارے ہم ایک
ایک بار اور زیارت کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے بڑھے، پھر بلا لیا، پھر آگے بڑھے، پھر بلا لیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ارے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ عزادارو امام حسین کے پاس آئے، بابا میں اجازت لے کر آ گیا۔ اب جو حسین نے یہ دیکھا کہ جوان بیٹا میدان کی طرف جانا چاہتا ہے، خود ذوالجناح پر بٹھایا، علی اکبر کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اب جو جناب علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اکبر نے گھوم کر دیکھا، ارے بوڑھا باپ ہے جو جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے۔ عزاداروں جناب علی اکبر کہتے بابا ارے آپ نے تو اجازت دے دی تھی، یا آپ کیوں دوبارہ آ رہے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ یا آپ کیوں دوبارہ آ رہے ہیں؟ آواز دیتے ہیں اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، بیٹے کا غم سمجھ سکتے۔ اب یہ جملہ سننا تھا۔ علی اکبر آگے بڑھنے لگے۔ میدان کربلا میں اکبر نے علی کی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا اب جو پشت ذوالجناح پر علی کا پوتا ڈگمگانے لگا۔ علی اکبر نے ایک آواز دیا، عزادارو پورے مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سارے جملے جو اصحاب نے کہے، وہ سارے جملے جو اعزاء نے کہے، وہ سب الگ ہیں، اکبر کا جملہ الگ ہے۔ ارے جو بھی میدان کربلا میں پشت ذوالجناح سے زمین پر آیا، ارے اس نے حسین کو مدد کے لیے بلایا، لیکن آئے علی اکبر، شاید ذہن میں یہ تصور آیا ہو ارے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہوگا، آواز دیتے ہیں علیکہ منی السلام، یا بتا اے بابا، ارے علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ جناب امام حسین میدان کربلا کی طرف چلے، عجیب جملے ملتے ہیں، حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب جو جوان میت کے سرانے پہنچے، ارے خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے۔ اب جو حسین پہنچے بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین آگے بڑھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، ارے بیٹا کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ کہتے بابا ارے نیزے کی انی ٹوٹ کر علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی ہے، ارے باپ کے دل پر قیامت گزر گئی۔ زمین کربلا پر جناب امام حسین بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پر رکھا، ارے ایوب جلدی آؤ، ابراہیم جلدی آؤ، ارے محمد عربی جلدی آئیے، علی مرتضیٰ آ جائیے۔ ارے میدان کربلا میں حسین کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب جو یا علی کہہ کر سینے سے برچی کی انی نکالی، حسین کی دنیا اجڑ گئی، علی اکبر کی روح مفارقت کر گئی۔ حسین نے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، اے بیٹا اکبر، اب حسین کی دنیا تاریک ہو گئی۔ واہ حسین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام
علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو أقرب للتقوى. صلوات بھیج دیں ایک دفعہ مل جل عزیزان محترم. سورہ مائدہ کی 8ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ جس کے ضمن میں مسلسل بیان آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اسلام میں عدالت کا تصور، جسٹس ان اسلام، اس موضوع کے تحت مسلسل آپ حضرات بیان سماعت فرماتے رہے. اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے. ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی، اگرچہ ابھی بھی کچھ ایسی باتیں رہ گئیں کہ جن کو پیش کرنا ضروری تھا، لیکن بہرحال وقت کی اپنی ایک محدودیت ہوتی ہے اور اس وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر پیش کر دینا ضروری ہوتا ہے. آپ غور فرمائیں، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کیا کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا پروردگار ہر اعتبار سے عادل ہے اور اس دنیا میں موجود ہر چیز خدا کی عدالت کے تحت وجود میں آئی ہے. آج مجھے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا ہے کہ جو سب سے زیادہ اختلاف کا باعث بنتی ہے اور جس کے سلسلے میں سب سے زیادہ عدالت پروردگار پر اعتراض کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر واضح نہیں کیا گیا تو شاید ممکن ہے کہ کسی بچے یا کسی جوان یا نوجوان کے ذہن میں عدالت پروردگار کا تصور ناقص رہ جائے اور شاید ممکن ہے کہ وہ عدالت پروردگار کا انکار کرنے لگے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سوال کو جہاں کہیں اس سے متعلق کوئی خبر نیوز پیپر میں یا میڈیا میں سامنے آتی ہے، فوراً اس قسم کے سوالات ہم سب کے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں اور پھر ہم سب جواب کی تلاش شروع کرتے ہیں. بعض صحیح جواب تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض ایسے بھی رہ جاتے ہیں کہ جو صحیح جواب نہ مل پانے کی بنا پر اپنے دین سے یا اپنے پروردگار سے بیزار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس سوال کی اہمیت کو آپ اچھی طرح محسوس کریں اور اس کے بعد پھر اس کے جواب کی طرف آپ متوجہ ہوں. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم عادل ہے اور ہر اعتبار سے عادل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات زمین کا ایک جھٹکا نہ جانے کتنے انسانوں کو زمین کے اندر سلا دیتا ہے. ایک ارتھ کویک کتنی دیر کا؟ 1 منٹ کا نہیں،
آدھے منٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 60 ڈگری اور 8 ڈگری تک چلا گیا تو 40-50 ہزار آدمی تو گئے. تو یہ آخر ایک ساتھ اتنے لوگوں کا مرنا کیا یہ عدالت پروردگار کے مطابق ہے؟ اس لیے کہ آپ واقف ہیں ارتھ کویک کی خبریں جہاں دنیا میں تقریباً ہر مہینے 2 مہینے میں ایک بار ضرور کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے، اور اگر وہ خبر ہم سے قریب کی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے ہی ملک کی ہوگی تو اور سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال اس بنا پر نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اندر سوال موجود تھا اس لیے سامنے آیا، نہیں، اس لیے کہ دھیرے دھیرے خطرہ انسان کو اپنے متعلق محسوس ہونے لگتا ہے، لہٰذا اب سوال کے جواب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ شاید اس کے ہی ذریعے سے یہ منڈلانے والا خطرہ ٹل جائے. تو یہ چیز پہلی سامنے آئی، یہ ارتھ کویک پروردگار عالم کی عدالت کے خلاف ہے. دوسری چیز، ابھی 2 سال پہلے اسی بمبئی شہر میں ایسا سیلاب آیا کہ جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے افراد بہہ گئے، ڈوب کے مر گئے، جن کے گھر اجڑ گئے. کیا یہی عدالت پروردگار ہے؟ کتنی محنت سے انسان نے اپنا گھر بنایا تھا، اس کو یہاں تک پہنچنے میں 40-45 سال لگ گئے تھے، اور ایک سیلاب نے اس کے گھر کو تہس نہس کر دیا. انسان کس امید اور آرزو کے ساتھ بڑا ہوا تھا، اس سیلاب نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. یہ سارے سوالات ہیں کہ نہیں؟ یہ سب ہم سب کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تیسری چیز، یہ معمولاً بمبئی شہر کے لیے اب تیسری چیز کم ہے لیکن بقیہ علاقوں میں بہت زیادہ ہے، یہ آندھی، یہ تیز ہوا، یہ بعض اوقات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے. شاید آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد نہ ہوں کہ جو اس زمانے میں رہے ہوں. مجھے یاد ہے 88 یا 89 میں، بزرگان کو شاید یاد ہوگا، اسی بمبئی شہر میں تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی تھیں. ہم لوگوں کے لیے شرط کر دی تم لوگ سب کھڑکی دروازے سب بند کر لینا مضبوطی سے، بالخصوص وہ علاقے کے جو سمندر کے پاس میں تھے، چونکہ ہم لوگ ڈونگری میں تھے تو زیادہ خطرہ تھا. تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا بعض بلڈنگز کے لیے خطرہ ہے، بعض گھروں کے لیے خطرہ ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کسی کا پنکھا گر پڑا، کسی کی ٹیوب لائٹ گر گئی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس قسم کے جو خطرات ہوتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کی عدالت سے متعلق ہیں؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا ہم نے جو 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ وہ 3 سوالات ہیں کہ جن 3 مشکلوں میں انسان تو مبتلا ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں ہی مشکلیں خدا کی طرف سے آتی ہیں. زلزلہ، انسان کیا کرے؟ تیز ہوائیں آندھی کی شکل میں، انسان کیا کرے؟ یہ سیلاب یا پوری طرح سے باڑھ کا پانی آ جانا، انسان کیا کرے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں آسمانی آزمائش کی شکل میں انسانوں کے وہ مبتلا کر رہی ہیں. یہ تینوں ہی چیزیں عدالت پروردگار کے خلاف ہیں. ہم کو اس کا جواب تلاش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات ہیں کہ جن کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ پروردگار عالم عادل ہے، اور پروردگار عالم اپنے کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کر سکتا. کسی ایک بھی انسان پر خدا ظلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ سنیے، ظلم ہمیشہ 3 وجہوں سے ہوتا ہے. کبھی بھی انسان جب ظلم کر رہا ہے تو ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ضرور ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو اس کا فعل ظلم نہیں ہوگا. غور فرمایا؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا کیا جانے والا فعل ان 3 وجہوں ہی سے، ان 3 ریزنز کی بنا پر سامنے آ رہا ہے، اور اگر یہ تینوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر اس کا فعل ظلم نہیں کہلائے گا، اس کا کام ظلم نہیں ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک دفعہ درود بھیج کے ذرا سا آگے سمٹائیے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا آج. ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ حضرات. آپ محسوس فرمائیں
کوئی بھی انسان جب ظلم کرتا ہے تو ان 3 وجہوں ہی کی بنا پر ظلم کرتا ہے، اور اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو کبھی وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز، بعض اوقات انسان اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا یہ کام ظلم ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اچانک کہیں جا رہے تھے، اچانک گھوم پڑے، اب جو آپ گھومے تو پیچھے کھڑے ہوئے انسان کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا، اب وہ 20,000 کا موبائل زمین پر گر کے ٹوٹ گیا، تو یہ آپ کے گھوم جانے کی بنا پر اس کے ہاتھ سے موبائل گرا، یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہ وہ ظلم تھا کہ جس میں آپ کا علم شامل نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے آدمی کھڑا ہے اور وہ بھی اتنے قریب کھڑا ہے۔ اسی لیے آپ یہی تو کہیں گے بھئی تم اتنے قریب کیوں کھڑے تھے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے قریب کھڑا ہے، اگر پتہ ہوتا تو آپ اچانک نہ گھومتے، لیکن بہرحال آپ نے ظلم کیا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کہا کہ اگر دانستہ طور پر نہیں، نادانستہ طور پر، جبکہ تم نہیں جانتے اور تم نے اگر کسی قسم کی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو تم اس کی بھرپائی کے ذمہ دار ہو۔ کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ نے چھکا مارنے کے چکر میں، سکسر مارنے کے چکر میں بال اتنی اٹھا دی کہ پڑوس کی بلڈنگ کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ بس سب کچھ چل گیا، نہیں، اگر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو شیشے کی قیمت دینی پڑے گی۔ اسلام کی نگاہ میں اگر کسی کے کام میں خلل ہوا ہے یا کسی کا نقصان ہوا ہے تو بھرپائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کا شیشہ آپ نے پھوڑ دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو صرف کھیل رہے تھے، یہ بال کہاں جا رہی ہے آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ جب بیٹ سے بال ٹکرا کے آگے بڑھی تو پھر آپ کا بھی اختیار نہیں ہے وہ کہاں جائے۔ تو اب وہ انسان کی ماری ہوئی بال کہیں بھی جا رہی ہے، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو ذمہ داری ہماری ہے، بھرپائی ہم کو کرنا ہے، ہم کو اس کا پیسہ دینا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بعض اوقات انسان ظلم اس لیے کرتا ہے کہ اس کے علم ہی میں نہیں ہے کہ یہ کام ظلم ہے۔ سنیے آپ، یہ پہلی صورت ہے، اور پروردگار عالم کے وہاں اس طرح کا ظلم ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ خدا کے علم کا ایک حصہ انسان کے پاس ہے تو انسان اتنا پڑھا لکھا ہے، تو ذرا سوچئے کہ ذات پروردگار کے پاس کتنا علم ہوگا۔ تو علم کے نہ ہونے کا مسئلہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، البتہ یہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کو اگر اس قسم کا فعل انجام پا جائے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آتی ہے۔ ملک شاہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے ایران میں، اس بادشاہ کے انتقال کے بعد ایران کے سب سے بڑے عالم دین، مجھے اس ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ کون عالم دین تھے، انہوں نے رات میں خواب دیکھا کہ ملک شاہ جنت میں سیر کر رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی تعجب والی بات تھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں معمولاً بادشاہوں کے لیے اس دنیا میں جانے کے بعد سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ جنت چلا جائے؟ مشکل ہے، ایک بادشاہ کا اتنی جلدی اور آسانی سے جنت چلے جانا بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے اس کو قریب بلایا، جلدی سے آؤ، آیا، پوچھا بھئی یہ کیا ہو گیا، تم اور جنت میں؟ کہاں مجھ کو جنت مل گئی، کیسے ملی؟ سنیے، کہتا ہے ملک شاہ، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، جو مر چکا تھا، اس کا بیٹا گدی پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے ملک شاہ کہ ایک بیوہ کی سفارش نے مجھ کو جنت پہنچایا ہے۔ ایک بیوہ کی سفارش، یعنی پوری زندگی کے اعمال ایک طرف اور ایک بیوہ کی سفارش ایک طرف۔ اس عالم دین کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا اس بیوہ کا واقعہ کیا ہے؟ کہا بیوہ کا نام میں بتا دیتا ہوں، پوری تفصیل جا کے اس سے پوچھ لینا۔ عالم دین نے اس بیوہ کا نام سنا، صبح اٹھے، اب ان کو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس محل میں شاہ رہتا تھا اس محل کے اطراف میں، اس کے بھی اطراف میں کسی گاؤں دیہات کہیں اس نام کی خاتون مل جائے۔ ان کو ایک دور کے علاقے میں خاتون ملی اس نام کی، پوچھا تم بیوہ ہو؟ کہا میں بیوہ ہوں۔ کہا تم کو پتا ہے کہ بادشاہ مر چکا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، میں ہی اس کی قبر پہ گئی تھی اور میں نے خدا سے دعا کیا تھا کہ خدا را اس ملک شاہ کے مرنے کے بعد اس پر رحمت نازل فرما۔ کہا اچھا تم نے دعا کی تھی؟ کہا ہاں میں نے دعا کیا تھا کہ خدا را جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اس ملک شاہ نے رحم کیا، اب جب ملک شاہ خالی ہاتھ گیا ہے تو تو اس پر رحم فرما۔ کب واقعہ کیا ہے، ہوا کیا تھا؟ دیکھیے انسان کبھی کبھی نہیں جانتے ہوئے بھی ظلم کر جاتا ہے۔
ملک شاہ ایک زمانے میں اپنا ساتھیوں کے ساتھ، اپنے سارے لشکر کے ساتھ شکار پہ گیا تھا. شکار کرتے کرتے یہ اس بیوہ کے گھر کے پاس پہنچ گئے. یہ سب جنگل میں تو گھر مشکل سے پتہ چل پاتے ہیں کس کا گھر ہے کس کا گھر نہیں ہے. سارے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ سامنے ایک گائے ٹہل رہی ہے. جنگل میں اگر کوئی حیوان دکھ جائے اور وہ بھی ایسا حیوان کہ جو کھایا جا سکتا ہے تو اس کو تو کوئی چھوڑنے کو تیار ہونے والا نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب سارے لوگوں میں دوڑ لگ گئی کہ اس گائے کو میں پکڑوں گا، اس گائے کو میں پکڑوں گا. آپس میں شروع ہو گئی بحث. اس درمیان ایک ساتھی نے اپنے تیر سے اس گائے کا نشانہ لیا اور گائے کے اوپر چلایا. گائے وہیں گری اور مر گئی. آپ جانتے گائے کا ذبیحہ بھی یہی ہے کہ اگر شکار کے ذریعے سے ہے تو تیر ایسے پوائنٹ کے اوپر لگنا چاہیے کہ وہ گر کے مر جائے. گری، مر گئی. اب تو ظاہر ہے کہ جشن کا موقع ہے، سب ٹوٹ پڑے. جلدی سے اس کو صاف کیا گیا، پکایا گیا. بادشاہ نے خود کھانے میں شرکت کی. سب کچھ ہو تو گیا. اب جب بادشاہ صبح پلٹنے، رات پوری گزار دی، صبح جب پلٹنے لگا، توجہ فرمائیں آپ، جب صبح میں بادشاہ پلٹنے لگا تو ایک پل سے گزر رہا تھا. اس پل کے سامنے یہی بیوہ آ کر کھڑی ہو گئی. کہا آج اگر تم اس پل سے گزر گئے تو کل پل صراط سے گزرنے نہیں دوں گی. یا تو آج ہی فیصلہ کرو، اور اگر آج فیصلہ نہیں کیا تم نے تو آج تو اس پل سے گزر جاؤ گے، پل صراط سے گزرنے نہیں دوں گی. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا تم لوگوں نے رات میں جو گائے کھائی تھی وہ مجھ بیوہ اور میرے 3 یتیم بچوں کا مال تھا. میں بیوہ ہوں، یتیم ہوں، بچے میرے پاس ہیں. ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے یہی ایک گائے تھی کہ جس گائے کے ذریعے سے ہم سب اپنی زندگی گزار رہے تھے. جب تم نے اس گائے کو قتل کر دیا تو اب ذرا بتاؤ کہ میں اور میرے بچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ تب اس بادشاہ کو یاد آیا وہ اسلام کا حکم. آپ یاد رکھیے گا، شکار کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ ہر حیوان پر حملہ نہیں کر سکتے بلکہ جنگلی حیوانات پہ حملہ ہوگا. ہر وہ حیوان کے جو جنگل میں ٹہل رہا ہے اگر وہ کسی کے ملکیت میں ہے، کسی کا مال ہے، تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا شکار کریں، بلکہ شکار کے لیے ضروری ہے کہ یہ مال کسی کا نہ ہو بلکہ یہ جنگلی حیوان ہو. بادشاہ کو تب یاد آیا کہ ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی. آیا واپس، اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم اس وقت مجھے جانے دو، میں اپنے شہر پہنچوں گا تو تمہاری گائے کا انتظام کر دوں گا. بادشاہ نے اس خاتون کو شہر بلایا. بلانے کے بعد پورے عزت و احترام کے ساتھ اس کو 30 گائیں دی اور یہ کہا کہ تم ایک گائے سے 3 بچوں کی پرورش کر رہی تھیں، اب یہ 30 گائیں لے کر جاؤ، اپنے علاقے کے سارے بچوں کی پرورش انہی گائوں سے کرنا. یہ ایک چھوٹا سا فعل اتنا پسند آیا اس بیوہ کو کہ جس موقع کے اوپر ملک شاہ مرا، یہ اپنے وطن سے نکل کر آئی. آنے کے بعد اس نے باقاعدہ اس کی قبر پر بیٹھ کر خدا سے دعا کی. اس دعا کی بنا پر خدا نے ملک شاہ کو بخش دیا اور جنت بھیج دیا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو بغیر علم کے گناہ کر جاتا ہے، بغیر علم کے ظلم کر جاتا ہے، اس کی بھرپائی بھی ضروری ہے، ورنہ پروردگار عالم اس کو اس ایک چھوٹے سے کام کے لیے پکڑنے والا ہے. آپ محسوس کریں، یہ پہلی صورت، انسان ظلم اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے. یہ پہلی صورت، خدا کے وہاں یہ ممکن نہیں. سیکنڈ، خدا پر اپنے بندوں پہ اگر ظلم کرنا چاہ رہا ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ظلم اس لیے کرتا ہے کہ اس کے وہاں لالچ آ جاتی ہے. وہ آپ خود واضح بالکل سامنے کی بات ہے، چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ چوری ظلم ہے کہ نہیں؟ دوسروں کے مال کو لوٹ لینا، دوسروں کے مال پر تصرف کرنا، یہ چوری ہے، یہ ظلم ہے اور اسلام نے شدت سے منع کیا. چوری کیوں کرتا ہے انسان؟ لالچ کی بنا پر. 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو انسان چوری کر رہا ہے تو لالچ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں موجود کاہلی، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان چور بن جاتا ہے. یہی تو ہوا تھا نا، ایک چور کو پکڑ کے لائے، لانے کے بعد جب ایک عدالت میں لے کر پہنچے، جج نے پوچھا تم نے چوری کیوں کی؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کس کے گھر میں چوری کی. کہا جس گھر میں چوری کی ہے اس گھر میں انسان کے پاس ایک چکی ہے جس چکی میں ڈال کر گیہوں کو آٹا بنایا جاتا ہے.
کہا اچھا یہ کام کرتا ہے؟ کہاں تم نے جس انسان کے گھر میں چوری کی ہے وہ چکی والا انسان ہے. کہا اگر وہ محنت سے کماتا ہے، چور کہتا ہے اگر وہ محنت سے کماتا ہے تو میں نے بھی محنت سے پیسہ کمایا ہے. یہ لیجئے جناب، اس لاجک کو قبول کیجئے گا. کہتا اگر وہ محنت سے پیسہ کماتا تھا تو میں نے بھی محنت کی ہے. معمولی بات نہیں ہے ایک مالا دو مالا انسان کا پائپ کے ذریعے سے اوپر چڑھ کے جانا، پھر گھر میں جانے کے بعد سارے مال کو اٹھانا، پھر اسی پائپ کے ذریعے سے مال کے ساتھ نیچے اتر کے آنا. معمولی محنت ہے. میں بھی کم محنت نہیں کرتا. اب آپ کیا جواب دیجئے گا؟ میں نے بھی محنت سے پیسہ کمایا ہے. میں نے بھی یہ رقم جو حاصل کی ہے چوری کے ذریعے سے وہ یوں ہی نہیں اٹھائی ہے، بلکہ محنت کر کے اوپر گیا تھا اور واپس لایا ہوں. جس طرح سے یہ چکی والا انسان محنت کرتا ہے اور اس کے بعد آٹا اس کو پیس کر مل جاتا ہے، اسی طرح سے میں نے بھی محنت کی ہے. اس موقع کے اوپر اس جج نے کہا تھا کہ ہاں محنت تم دونوں کرتے ہو، لیکن بس فرق یہ ہے کہ تمہاری محنت اور اس کی محنت میں فرق ہے. محنت تم نے بھی کی ہے، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس نے کام کر کے مال کمایا، تم نے عزت بیچ کر مال کمایا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس نے کام کر کے مال کمایا ہے، لیکن تم نے عزت کو دے کر مال کمایا ہے. واقعاً ایک انسان جو چوری کر رہا ہے وہ کیوں چوری کر رہا ہے؟ اپنی عزت کو بیچ رہا ہے. آپ یاد رکھیے گا وہ چوری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اسلام کی نگاہ میں سختی سے اس کے لیے منع کیا گیا ہے. ہم اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہیں جو چوری والا ہے، آپ کو اگر پچھلے سال کی گفتگو یاد ہو کہ ایک انسان نے چوری کی، نتیجے میں بڑا چور بنا. کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے دھیرے چوری کرنے والا کام بڑھتے جاتے ہیں. اسلام نے اسی لیے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا اگر چوری کی جا رہی ہے تو کوئی اور سزا نہیں ہے. آنکھ نہیں پھوڑ دی جائے گی، زبان نہیں کاٹی جائے گی، کان نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے جس سے اس نے چوری کی ہے. تو دوسرا مرحلہ، انسان اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے. کیا پروردگار عالم کسی لالچ کی بنا پر چوری کر سکتا ہے؟ کیا پروردگار عالم کسی لالچ کی بنا پر ظلم کر سکتا ہے؟ لالچ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہ ہو. ذات پروردگار کے وہاں تو کسی چیز کے نہ ہونے کا تصور نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے. تو خدا لالچ کی بنا پر چوری نہیں کر سکتا، لالچ کی بنا پر ظلم نہیں کر سکتا. تیسری صورت، یا انسان جہالت کی بنا پر ظلم کرتا ہے، یا انسان لالچ کی بنا پر ظلم کرتا ہے، یا پھر انسان اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اس کو ظلم کرنا پسند ہوتا ہے کھلواڑ کے طور پر. حجاج بن یوسف ثقفی کا نام سنا ہے؟ وہ رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ اس کو یہ نہ پتا چل جائے کہ آج کچھ مؤمنین کو قتل کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک کھیل بن چکا تھا، اس کو اس کھیل میں مزہ مل رہا تھا. اور فرما رہے ہیں پروردگار عالم کے وہاں کھیل کا تصور نہیں ہے، اس قسم کے مزے کا تصور نہیں ہے. تو جب خدا جاہل نہیں ہے، جب خدا لالچی نہیں ہے، جب خدا کھلواڑ نہیں کر سکتا، تو پھر یقین رکھیے کہ خدا ظلم بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک مسئلہ. ایک دوسرا مسئلہ جو قرآن مجید کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا. اس کے کیا معنی ہوئے؟ آپ جب کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، نہیں میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا پڑھا لکھا ہوں. جب خدا نے کہا کہ خدا اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، یعنی الیاذ باللہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. خدا نے لفظ ظلام استعمال کیا ہے، یہ عربی زبان میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی آپ نے سنا علام ہے، یعنی بہت زیادہ علم والے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ لفظ بہت زیادہ ظلم کے معنی میں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم اگر ظلم کرنے لگ جائے اور چھوٹا سا ظلم بھی انجام دے، مثال کے طور کے اوپر یہی ناک کے جس کو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اس کو 2 سوراخ دیے ہیں، اس ناک کو الٹا بنا دے، اب بتائیے کیا ہوگا؟
ناک کا سوراخ جو نیچے کی طرف ہے وہ اوپر کی طرف ہو جائے، ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ انسان عام حالات میں بھی چھاتا لیے چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کو جو ناک دی ہے وہ عین عدالت ہے کہ اس کے سوراخ نیچے رہے، اوپر رہیں گے تو سب کچھ ناک کے ذریعے سے اندر جا رہا ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، اگر خدا ایک چھوٹا سا ظلم کرتا الیاذ باللہ اور ناک کو الٹا بنا دیتا تو اس کائنات میں کتنے انسان آج تک آئے؟ سب کی ناک ویسے ہی ہوتی جیسے خدا کے ظلم کی بنا پر اوپر ہو گئی تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ چھوٹا سا ظلم بہت بڑا ظلم شمار ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا خدا بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، یعنی خدا کا چھوٹا ظلم بھی تمہارے لیے بہت بڑا ہو جاتا۔ توجہ فرمائی؟ تو خدا اتنا چھوٹا سا ظلم بھی اپنے بندوں کے ساتھ گوارا نہیں کرتا، بلکہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ انسان خود اپنے نفسوں پر ظلم کر۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم بشیء، خدا کوئی بھی ظلم کسی چیز پر نہیں کرتا، ولیکن الناس، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ہم اور آپ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں؟ ذات پروردگار کے وہاں ظلم کا تصور نہیں ہے، وہ عین عدالت ہے۔ لیکن پھر وہی سوال کہ اگر پروردگار عالم عادل ہے تو پھر یہ ارتھ کویک کیوں آتے ہیں؟ اگر خدا عادل ہے تو یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اگر خدا عادل ہے تو یہ آندھیاں کیوں چلتی ہیں؟ سنیے، پوری توجہ سے سنیے گا اس کا جواب۔ پروردگار عالم نے، البتہ اس کے 4 جواب ہیں۔ پروردگار عالم عین عادل ہے، اور اس عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کی عدالت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 2 چیزیں غور کیجئے گا۔ کبھی کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بارش کتنی اچھی ہے؟ بارش واقعی ایک اچھی چیز، نعمت پروردگار ہے۔ آپ کھڑکی دروازے کھول کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیے، یہ بارش کے قطرات جو اوپر سے زمین کی طرف آ رہے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ ہم کو بہت اچھے لگ رہے ہیں بارش کے قطرات، لیکن ذرا کوئی چیونٹی کے منہ سے، چیونٹی کے دل سے پوچھے، اس آنٹ کے دل سے پوچھے کوئی، جس بیچاری نے زمین کے اندر اپنا گھر بنا رکھا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نہیں، ایک قطرہ پانی بھی مصیبت ہے کہ نہیں؟ اب وہ چیونٹی اعتراض کرنے لگ جائے کہ خدا را تو نے مجھ پر ظلم کیا، اس لیے کہ ہمارا چھوٹا سا گھر کہ جہاں پر ہم نے اپنا آذوقہ جمع کیا تھا، اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، اپنی زندگی گزار رہے تھے، یہ تیری طرف سے آنے والا پانی اس نے میرے پورے گھر کو فنا کر دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے چیونٹی اپنے بل سے نکل کر ذرا اپنی فکر کو وسیع کرو، یہی تو کہیں گے نا، اپنی فکر کو وسیع کرو، اپنی تھنکنگ کو ذرا بڑھاؤ، اس لیے کہ اگر یہ بارش کا پانی نہ ہوتا تو پھر کھیتوں میں اناج نہ ہوتے، اگر بارش کا پانی نہ ہوتا تو پھر یہ کھیتوں میں ہریالی پیدا نہ ہوتی، جب ہریالی نہ ہوتی تو تم کو اناج کہاں سے ملتا کہ جس کے ڈوب جانے کا آج تم شکوہ کر رہی ہو؟ اور فرمانے کہ نہیں، اناج کے ڈوب جانے کا تم کو شکوہ ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ یہ اناج پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زمین میں تمہارا گھر مٹ گیا، تم کو شکوہ ہو رہا ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ زمین بغیر پانی کے نم ہو نہیں سکتی، نرم ہو نہیں سکتی، لہٰذا زمین کے اندر تمہارا گھر بن نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ تو پانی ہی کی بنا پر گھر تھا، پانی ہی کی بنا پر اناج تھا، پانی ہی کی بنا پر چیونٹی زندہ تھی۔ اب اگر یہ فکر اس کے ذہن میں آ جائے تو آپ سب کہیں گے ذرا سا فکر کو بڑا کر کے دیکھو، یہ پانی یقیناً کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے لیکن ساری کائنات کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ذات پروردگار کی طرف سے آ رہی ہیں، اگر 1-2 انسان اپنی فکر کے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں گے تو وہ چیز ان کو ظلم دکھائی دے گی، لیکن اگر وہی چیز کو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر وہی چیز ظلم نہیں کہلائے گی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اس نیچر کو پروردگار عالم نے ایک پرنسپل دیا ہے، ایک اس کی بنیاد ہے، ایک اصول ہے۔ پوری توجہ سنیے گا میرے آخر تک گفتگو کو۔ اس نیچر کو پروردگار عالم نے ایک اصول دیا ہے، ایک پرنسپل دیا ہے۔ وہ پرنسپل کیا ہے؟
وہ پرنسپل اس نیچر کا چینج ہونا ہے. چینجنگ اس کا پرنسپل ہے. ہر نیچر چینج ہوتا ہے. پتی جو آپ کو درختوں پر دکھائی دے رہی ہے یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہنے والی ہے. یہ سیزن سال میں 3 دفعہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ چینجنگ سامنے آئے. یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہر چیز کو دھویا جا سکے. غور کریں نہیں غور کریں تو پروردگار عالم نے ہر چیز میں جو نیچرلی جو اس کی بنیاد بنائی ہے وہ چینجنگ کے اوپر رکھی ہے. اس کائنات کے اندر چینجنگ کا ایک طریقہ یہ ارتھ کویک بھی ہے. اس کائنات کے اندر چینجنگ کا طریقہ یہ سیلاب بھی ہے. اس کائنات میں چینجنگ کا طریقہ یہ آندھی و طوفان بھی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو بنیاد قرار دی ہے وہ بنیاد اور بیس چینجنگ کے ذریعے سے سامنے آتی ہے. یہ دوسرا جواب. اور تیسرا جواب بھی سنیے. اس لیے کہ جب تک یہ چاروں جواب مکمل نہیں ہو جائیں گے تب تک ہماری مکمل گفتگو آپ کے ذہنوں میں تب تک نہیں بیٹھ سکتی. دیکھیے پروردگار عالم نے جن چیزوں کو اس کائنات میں قرار دیا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خداوند کریم انسانوں کی آنکھ کھولنا چاہتا ہے. بہت زیادہ جب انسان اترانے لگتا ہے, بہت زیادہ جب انسان غرور کرنے لگتا ہے, بہت زیادہ جب انسان اکڑنے لگتا ہے تو اس انسان کے لیے پروردگار عالم کسی ایسے کام کو انجام دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اس انسان کی آنکھیں کھل جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں سیلاب آیا, جن علاقوں میں پانی نہیں چڑھا ان علاقوں میں مسجدوں میں بھیڑ بڑھ گئی. جس علاقے میں ارتھ کویک آیا اس کے اطراف کے سارے علاقوں میں لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جانے لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بخود ان کی آنکھیں کھلنے لگ گئیں. تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کاموں کی بنا پر انسانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ تیسری بات. اور چوتھی اور آخری بات, ان ساری چیزوں میں چاہے وہ ارتھ کویک ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, پوری توجہ سے سنیے گا, چاہے وہ طوفان ہو, ان ساری چیزوں میں خود انسان بھی شامل ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اوپر سے آ رہی ہیں, نہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. آپ نے پوچھا میں کیسے, ہم کیسے شامل ہیں؟ ہاں, یہ انسان ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا سبب بن رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے. آندھی کیوں آتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ پروردگار عالم نے اس زمین پر موجود ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیڈ بریکرز بنائے ہیں. اچھا, کیا ایٹماسفیئر میں بھی اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں؟ ہاں, اس ایٹماسفیئر میں اسپیڈ بریکرز تھے, ان کو ہم نے ختم کیا. یہ اسپیڈ بریکر ہے کیا؟ یہ درختوں پر موجود پتیاں ہوا کے لیے اسپیڈ بریکر ہیں. کبھی سوچا تھا ہم نے؟ یہ پتیاں ہواؤں کی تیزی کو کم کرتی ہیں. جب یہ پتیوں کے قریب ہوا پہنچتی ہے تو یہاں تک تیزی سے آئی, اس سے آگے جب بڑھے گی تو دھیمے ہو جائے گی. اسی لیے پتیوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے انہی جگہوں سے ہوا نکلتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے یہاں تک پورے فورس سے آئی, یہاں سے آگے بڑھی تو فورس کم ہو گیا. یعنی اس ماحول میں, اس معاشرے میں جتنے زیادہ درخت ہوں گے ہواؤں کی تیزی اتنی ہی کم ہوگی. اب ذرا بتائیے کہ یہ تیز بڑھتی ہوئی ہواؤں کے لیے خدا نے اسپیڈ بریکر لگائے درختوں کی شکل میں. انسان نے درختوں کو کاٹ کر اسپیڈ بریکر ختم کر دیے. اب یہ ہوا جو صحراؤں سے چلی وہ اسی تیزی سے شہروں میں داخل ہو گئی. اب بتائیے کہ ان ہواؤں کے لیے انسان گناہگار ہے یا خود خدا؟ انسان نے یہ کام کیا, انسان نے اسپیڈ بریکر. اور یہ پوری ایک فلسفی, آپ وہ افراد کے جو اس دنیا کے مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ پنکھا اسی لیے اسی فلسفی کے اوپر بنایا گیا ہے. پنکھے میں بھی آپ جانتے ہیں, ورنہ آپ ایک دروازہ پوری طرح سے بند کر دیجئے, اس کے بعد ذرا سوئچ آف آن کیجئے, یہ پنکھے سے ہوا کہاں سے آنے لگی؟ کھڑکی بند ہے, دروازے بند ہیں, کوئی ہوا اندر نہیں آ رہی ہے. یہ پنکھے سے نیچے ہوا کیسے آ رہی ہے؟ یہ پنکھے کی ہوا باہر سے نہیں آ رہی ہے, بلکہ جو اندر موجود ہوا ہے یہ اس کے پروں کی سٹائل ہے کہ جو اس کو جمع کر کے آپ تک بھیج رہی ہے. یہی تو ہے نا. تو یہ خاص سٹائل جو ہم نے پروں کو عطا کی ہے وہ ہم نے پتیوں سے سیکھی ہے.
اور پروردگار عالم نے بھی ان پتیوں کے اندر یہ حسن رکھا ہے کہ یہ ہواؤں کے پریشر کو کم کر دے. تو آپ درخت بڑھائیے گا طوفان گھٹیں گے, درخت کاٹیے گا طوفان بڑھیں گے. اور فرما رہے ہیں آپ, تو اس میں ہم شامل ہیں, اس میں غلط ہماری طرف سے ہے. دوسری چیز, سیلاب کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ سیلاب ہماری وجہ سے آ رہا ہے. جس پانی کو آسمان سے نیچے آنا ہے وہ اس مقدار میں ہر جگہ آتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ باڑھ شہروں میں آتی ہے, صحراؤں میں نہیں آتی؟ اگر باڑھ آنا ہے تو پانی تو جتنا یہاں گرا وہاں بھی گرا نہیں, یہاں پر پانی گرنے کے بعد جمع ہو گیا, وہاں پر پانی جمع نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا پانی مسلسل نکلتا رہا. یہاں ہم نے شہروں کے اندر پانی کے نکلنے کا انتظام نہیں کیا, لہٰذا پانی اوپر سے آیا رکا رہا. اب اگر یہ گھروں میں آ جائے تو خدا کو نہیں خود انسانوں کا برا کہیے, ہے کہ نہیں؟ یہ انسانوں کی بنا پر ہم نے اس پانی کے نکلنے کا انتظام نہیں کیا. اگر ہم نے صحیح انتظام کیا ہوتا تو یہ پانی جس فورس سے اوپر سے آیا تھا اسی فورس سے اس کو بہہ جانا چاہیے تھا. جہاں بہنے کا صحیح انتظام ہے وہاں باڑھ نہیں آتی, اور جہاں پر بہنے کا صحیح انتظام نہیں ہے وہاں پر باڑھ آتی ہے. تو یہ انسان اس میں شامل ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری اور آخری چیز کیا تھی؟ یہ ارتھ کویک. آپ سنیے گا, روایتوں میں آیا ہے کہ جب زمین پر فساد بڑھ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس زمین کو حکم دیتا ہے کہ تم اس انداز سے کروٹ لو کہ جتنے فساد پھیلانے والے ہیں سب مٹ جائیں. یہ ایک بات. لیکن یہ پرنسپل ہر جگہ کے لیے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں ہم نے نیوز پیپر پر ارتھ کویک آیا یعنی وہاں فسادی زیادہ رہتے ہیں. یعنی کل سے آپ نیوز پیپر چھپوا دیے کہ جاپان میں فسادی رہتے ہیں, اس لیے کہ جاپان جو ہے وہ بیلٹ کے اوپر ہے, وہاں زیادہ ارتھ کویک آتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر جگہ جہاں کے اوپر یہ انسان فساد کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہاں کے اوپر ارتھ کویک آئے. اسی طرح سے ہر جگہ جہاں کے اوپر ارتھ کویک آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہاں پر سب فسادی ہوں. بلکہ اس کا ایک اور جواب دیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک زمانے میں مولا کے جس مدینہ منورہ میں ہے, ایک زمانے میں یہ خبر آئی کہ شام کے اطراف میں شدید زلزلہ آیا. یہ خبر چونکہ شام, اور آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ اور شام اس زمانے کا جو سعودیہ تھا دونوں میں بہت زیادہ ریلیشن تھا بزنس کی بنا پر. بزنس کے لیے لوگ یہاں سے وہاں سے یہاں آتے تھے. اس بنا پر یہ بہت جلدی خبریں یہاں کی وہاں پہنچتی تھیں. پتہ یہ چلا کہ شام کے اطراف میں بے پناہ زبردست قسم کا زلزلہ آیا, ارتھ کویک آیا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جہاں کوئی خبر ملتی ہے ارتھ کویک کی فوراً ذہن میں سوال گونجنے لگتا ہے. لوگ بھاگ کے آئے مولا کے پاس, مولا زلزلہ, وہ بھی زلزلے نے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا. جواب سنیے گا. اس جواب سے پہلے ایک اینالائز آپ خود کیجئے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو قبرستان میں خدمت انجام دیتے ہیں. میں نے خود پوچھا وہ افراد کے جو قبرستان میں خدمت انجام دیتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا آپ یہ نمبرز بتائیے کہ کبھی کبھی سب سے زیادہ میت کس دن آتی ہے, سب سے زیادہ میت کتنی ہو جاتی ہے. کہا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 6 میتیں آتی ہیں. یہ کس نے بتایا؟ یہ اس نے بتایا کہ جو ایک قبرستان میں ہے, بغل والے قبرستان میں جائیے وہاں بھی کتنی میتیں, ممکن ہے وہاں بھی 3-4 میتیں. یہ صرف شیعہ کمیونٹی میں تقریباً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 میتیں آ گئیں. اور اس بمبئی شہر میں شیعہ کتنے ہیں؟ 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ ایک آبادی ہے کہ نہیں ہماری بمبئی کی, اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ 1%. تو جو 1% ہے وہ بھی ایک علاقے میں, صرف میں ڈونگری کے اطراف کی بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ اب ادھر کی میتیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں. تو صرف شیعوں کے درمیان 10 میتیں. ذرا اور کمیونٹیز کو آپ ملا لیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اور کمیونٹی جو بڑی اہل سنت حضرات ہم سے زیادہ ہیں ان کے وہاں کتنی میت ہوتی ہوگی. آپ اس تعداد کو اگر بڑھاتے جائیے تو یقیناً آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی کبھی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن 1000-2000 موتیں ہو جاتی ہیں.
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب سنیے مولا کا جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی موت الگ الگ وقتوں میں ہے. ہم کو آپ کو نہیں پتا ہے مجھ کو 40 سال اور زندہ رہنا ہے یا نہیں, مجھ کو نہیں پتا ہے, جیسے آپ کو نہیں پتا ہے. ایک انسان کو نہیں پتا ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان جو زلزلے کی بنا پر دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں کی ایک ساتھ موت لکھی تھی اور اسی وقت لکھی تھی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ 40-100 یا مثلا 4000 آدمی مر گئے, تو یہ 4000 آدمی نہیں مرے ہیں, بلکہ ان 4000 آدمیوں کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. یہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے گئے ہیں. البتہ کوئی بستر پہ مرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے, کوئی مثلا بیمار ہو کے مرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی موت ایک ساتھ لکھی تھی ارتھ کوئک کی بنا پر. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ جس کی موت ایک ساتھ لکھی ہو, کوئی آپ کو آبجیکشن ہے؟ جس انسان کی موت بستر پہ لکھی تھی آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں. جس انسان کی موت ایکسیڈنٹ پہ لکھی تھی آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں. جس انسان کی موت ہاسپٹل میں بیماری سے لکھی تھی کوئی آبجیکشن نہیں. وہی صورتحال یہاں بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جن کی موت کو پروردگار عالم نے ایک ہی طریقے سے ایک ہی جگہ پر رکھا تھا, نتیجے میں یہ سب ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ارتھ کوئک ان لوگوں کو لے کر نہیں جاتا کہ جن کا وقت پورا نہ ہوا ہو, بلکہ ان کو دنیا سے واپس بھیجتا ہے کہ جن کا ٹائم پورا ہو چکا ہو. یہ دوسری بات. اور تیسری چیز سنیے, یہ زلزلہ, یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین کے اندر گیس موجود ہے, اس گیس کو نکلنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے. اگر صحیح جگہ سے نکل جائے تو پھر ان علاقوں میں زلزلہ آئے گا کہ جو علاقے مخصوص اس کے لیے بیلٹ اعلان کی گئی ہے. لیکن اگر غلط جگہ سے بھی نکل آئے تو نتیجے میں انسان مرتے ہیں. اس زمین کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں, ہمیشہ آپ جانتے ہیں ایٹماسفیئر میں یہ زمین گھوم رہی ہے, اور فضا میں تب زمین گھوم سکتی ہے کہ جب اس کے اندر گیس ہو. آپ خود دیکھیے, ایک غبارہ ہے, بیلون ہے, وہ بیلون آسمان میں کب جائے گا؟ تب جائے گا کہ جب اس کے اندر گیس ہوگی. تو گیس اس کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا لوڈ کم ہو جائے اور یہ ایٹماسفیئر میں گھوم سکے. تو یہ گیسیں اس زمین کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی بیلٹ کے اوپر نہیں ہیں تو ارتھ کوئک آپ کو متاثر نہیں کر سکتا. لیکن اگر زمین کم ہونے کی بنا پر یہ انسان اسی بیلٹ کے اوپر اپنا گھر بنا رہا ہے, اور جب موت ہو رہی ہے تو اعتراض خدا پر کر رہا ہے. یہ اعتراض خدا پر نہیں ہے, یہ انسانوں پر اعتراض ہے. اور فرمایا انسان اگر اس جگہ کے اوپر رہنا شروع کر دے کہ جو جگہ بیلٹ کے لیے نہیں اعلان کی گئی ہیں تو یقیناً کبھی نقصان نہیں ہوگا. البتہ ان ساری چیزوں میں کوئی ایک دو انسان کا دخل نہیں ہے, بلکہ ان ساری چیزوں میں سارے انسانوں کا دخل ہے. اس بنا پر یہ ساری چیزیں عدالت پروردگار کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں. ہم چونکہ نہیں سمجھ پاتے لہٰذا خدا کو عادل نہیں مانتے, ورنہ واقعاً پروردگار عالم عادل ہے, اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے پروردگار عالم ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, ایک دفعہ اور درود بھیج دیں آپ حضرات. کچھ اعلان ہے جن کو آپ سماعت فرما لیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ آج رات میں 12 بجے ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی جس کو مولانا عابد بالگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے. اسی جگہ پر منعقد ہوگی جس میں لیڈیز کے لیے بھی انتظام ہے اور جینٹس کے لیے بھی, دونوں سے شرکت کی گزارش ہے. کل عاشورہ کے اعمال ٹھیک 11:30 بجے شروع ہو جائیں گے, اس میں آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں. کل بروز عاشورہ بعد نماز ظہرین ایک جلوس عزا پکنک کاٹیج سے نکل کر زپ پیلس تک آئے گا, جس کے بعد اسی زپ پیلس میں فاقہ شکنی ہے, اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. کل روز عاشورہ بعد نماز مغربین مجلس شام غریبہ منعقد ہوگی کہ جس کو حقیر خطاب فرمائے گا. نماز مغربین کے فوراً بعد ہی مجلس منعقد ہوگی. 10 جنوری سے 19 جنوری تک رات میں 9 بجے گلستان ہند میں مجلسوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کو مولانا عابد بالگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد 5واں اعلان کے
کل یوم عاشورہ سید جی اعلان ہے جناب سید بشارہ شکو صاحب کی طرف سے کہ ان کے گھر پر جس کا پتہ ہے 302 پنچ تنتر ہائٹس، وہاں پر روز عاشورہ صبح میں 10 بجے سے لے کر رات میں 11 بجے تک پروگرام منعقد ہوگا، جس میں مجالس بھی ہیں، جس میں مرثیہ خوانی بھی ہے، نوحہ خوانی بھی ہے، اور اس کے علاوہ مومنین کے لیے فاقہ شکنی کا بھی انتظام ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک سوال اور عدالت پروردگار کے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے کہ جس کا جواب اس وقت دے دینا مناسب ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے اوپر جب انسان کو بنایا تو پھر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے مخلوق کیوں بنائے؟ خدا نے انسان کو بنایا تھا تو بنا دیا، کافی ہے۔ اب یہ سانپ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بچھو کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب تو وہ مخلوقات ہیں کہ جہاں موقع مل جائے انسان کو ڈس لے، جس کے نتیجے میں یہ انسان بیچارہ اچھا بھلا 20 سال کا جوان یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ کون سی عدالت ہے؟ پروردگار عالم نے جب انسان کو اشرف مخلوقات بنا دیا تھا تو ان کی ضرورت نہیں تھی، ان سب کو نہ بناتا تو ہماری زندگیاں بھی لمبی ہوتی۔ سنیے جواب، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کا سب سے عمدہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی نظر کو کوتاہ کر لیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ایک گھر میں داخل ہوئیے، بہت پیارا، حسین، جمیل، اچھا سا گھر، ہر چیز اے کلاس کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹائلز کیا پیارے پیارے ہیں، دیوار کے اوپر جو سینری لگی ہے اے کلاس کی بہترین، جو صوفہ سیٹ رکھا ہے وہ بھی سب سے عمدہ قسم کا، جس بیڈ کو رکھا گیا ہے اس سے بہتر بیڈ پورے بمبئی میں آپ کو نہیں مل سکتا، جو لائٹنگ کی گئی ہے اس لائٹنگ کو بھی سب سے عمدہ قسم کی لائٹنگ، ہر چیز بالکل پوری طرح سے انتظام کے ساتھ گھر ہے۔ لیکن اب جو آپ کی نگاہ اٹھنی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا ایک کونے میں ایک ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ بھر گئے، آپ نے کہا یہ کون سی حماقت ہے؟ اس گھر میں ساری چیزیں تھیں تو یہ ڈسٹ بن کی کیا ضرورت تھی؟ اور فرما رہے ہیں آپ، پتہ یہ چلا کہ یہ ڈسٹ بن آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ ڈسٹ بن بیچ سے ہٹا دیں تو یہ گھر اتنا اچھا رہ جائے گا؟ ساری صفائی کے بعد گندگی کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالا جائے بلکہ صفائی نہ کی جائے، سب چیزیں ایک کلاس کی ہونے کے باوجود گندی دکھائی دیں گی، ہے کہ نہیں؟ لائٹ بہترین قسم کی آپ نے لگا دی، ہائیلوجن لگا دیا 1000 واٹ کا، اس کے اوپر دھول جمی ہے وہ 500 واٹ کی بھی روشنی نہیں دے رہا ہے۔ بلب آپ نے لگایا 60 واٹ کا، اس کے اوپر اتنی دھول بیٹھ گئی کہ وہ 25 واٹ کا نائٹ بلب ہو گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض گھروں میں اگر آپ صفائی نہ کریں تو اندر جب داخل ہو تو ہر طرف آپ کو اندھیرا، ساری لائٹ لگی ہے اندھیرا دکھائی دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ تو جس طرح سے گھر اچھا ہوتا ہے اسی گھر کے کونے میں ڈسٹ بن بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ڈسٹ بن نہیں ہوگا تو بھی گھر اچھا نہیں ہوگا۔ اگر صرف ڈسٹ بن کو دیکھیے گا تو برا لگے گا، لیکن اتنے بڑے گھر کا اگر حصہ بنا کر دیکھیے گا تو وہی ڈسٹ بن اچھا لگنے لگے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر صرف سانپ کو دیکھیے گا، اگر صرف بچھو کو دیکھیے گا تو یہ سب برے لگیں گے، لیکن اتنی بڑی کائنات کا حصہ بنا کر دیکھیے گا تو یہ سانپ بھی اچھا لگے گا، بچھو بھی اچھا لگے گا۔ اور فرمایا آپ نے ایک بات، اس کے بعد یہ بتائیے کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ مخلوق پروردگار ہے، انسان، جو مخلوق انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ سانپ کو ختم کر دو، انسان کو نقصان ہوتا ہے، بچھو کو مٹا دو، انسان کو نقصان ہوتا ہے، شیر کو ختم کر دو، انسان کو نقصان ہوتا ہے، ہاتھی کو ختم کر دو، انسان کو نقصان ہوتا ہے، کتوں کو ہٹا دو، انسان کو نقصان، ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو دھیرے دھیرے آپ ان ساری چیزوں کو تو دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ان ساری مخلوقات سے بھی تو پوچھئے کہ تم کو کس سے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم ذرا اگر اتنا ہمارے اندر جرأت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سانپ نقصان دہ ہے، بچھو نقصان دہ ہے، تو کبھی بچھو سے بھی تو پوچھئے کہ تمہارے لیے کون نقصان دہ ہے؟ آپ کو پتا ہے
بچھو کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ انسان ہے، اسی لیے جس علاقے میں انسان نہیں ہوتا بچھو ہوتا ہے، اور جس علاقے میں انسان رہنا شروع کر دیتا ہے اس کی بو کے ذریعے اسمیل سے بچھو بھاگتا ہے، بچھو وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جس گھر میں انسان رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر انسانوں کے لیے بچھو نقصان دہ ہے تو پھر بچھو کے لیے انسان نقصان دہ ہے، اگر انسان کے لیے شیر نقصان دہ ہے تو شیر کے لیے انسان بھی تو نقصان دہ ہے، اگر ہاتھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو اس ہاتھی کو تو انسان زنجیر پہنا دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاتھی کے لیے انسان نقصان دہ ہے، اگر یہ سانپ انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو سانپوں کو مارنے والا انسان بھی تو سانپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر اس مخلوق کو مٹا دیا جائے کہ جو مخلوق دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہو، تو جہاں ساری مخلوق چلی جائیں گی خود انسان بھی مٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ انسان بھی دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے خلق نہیں کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پروردگار ضرور ہے، البتہ ہم نہ سمجھ پائیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ آج سے 1000-2000 سال پہلے کا انسان یہ کہتا کہ سانپ کیوں ہے، بچھو کیوں ہے، تو شاید ہم جواب نہ دے پاتے، لیکن آج تو پتا چل گیا ہے، آج تو میڈیکل سائنس نے بتا دیا ہے، آج یہی سانپ اور بچھو ہے کہ جس کے زہر سے ان بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے کہ جو لا علاج بیماریاں ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، کل تک یہی سانپ اور بچھو کا زہر ہمارے لیے نقصان دہ تھا، لیکن آج یہی سانپ اور بچھو کا زہر ہمارے لیے اتنا اچھا ہو گیا، جہاں سانپ کے ڈائریکٹلی زہر انسان کے بدن میں منتقل ہونے سے انسان مر رہا تھا، وہیں انڈائریکٹلی زہر کے منتقل ہونے سے انسان زندہ رہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی زہر ہے جو انسان کے بدن میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ انسان زندگی پا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ بغیر حکمت کے پیدا کیا ہے، اب یہ نہ کہیے گا بغیر ریزن کے اور سبب کے پیدا کیا ہے، نہیں، ہم کو ریزن نہیں پتا، لیکن بہت سی بیماریوں کا علاج انہی حیوانات کے ذریعے ہو رہا ہے کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایک دفعہ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا، مجھ کو اشارہ بھی کیا جا گیا ہے کہ مجلس کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ بعد میں عزاداری اور سینہ زنی بھی ہے، لیکن آج ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں اس بیٹے اور اس پوتے کا پرسہ دینا ہے کہ جو میدان کربلا کا سب سے ننھا مجاہد ہے، سن کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے، لہٰذا آج گریے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج شہزادی دو عالم کی خدمت میں پرسہ دیجئے، اس لیے کہ آج سب سے چھوٹے بچے کا ماتم کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس گھرانے میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پورے گھر کا پیارا ہوا کرتا ہے۔ آج جب علی اصغر کا ہم سب ماتم کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ نونہال ہے، یہ وہ چھوٹا بچہ ہے کہ جس کو اہل بیت اطہار بہت چاہتے ہیں۔ آپ سنیں گے انسانیت ماتم کرے گی، آدمیت روئے گی جب دنیا میں کبھی علی اصغر کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ یہ وہ ننھا بچہ تھا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اس بچے نے 3 دنوں سے اپنی ماں سے غذا حاصل نہیں کی تھی، اور حال یہ تھا کہ کل صبح آنے سے پہلے پہلے علی اصغر آنکھیں کھول دیا کرتے تھے، لیکن صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے تو ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اب علی اصغر آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے۔ ارے حسین کا یہ بیٹا ہے جو میدان کربلا میں اتنا زیادہ پیاسا ہے کہ اب اس کے بدن میں طاقت باقی نہیں بچی، لیکن نہ جانے کہاں سے طاقت جمع ہو گئی جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کیا، اس ننھے سے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ عزاداروں، اب جو حسین خیمے میں داخل ہوئے، ننھے علی اصغر کو اٹھایا، میدان
میدان کی طرف چلے۔ ارے بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے گود میں بچے ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی کہ جن کے پاس 6 مہینے کے بچے ہوں گے۔ ہاں اپنے 6 مہینے کے بچے کا تصور کریں اور ذرا حسین کی مظلومیت کو دیکھیں۔ ارے اہل بیت نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کیا ہے۔ ارے آج حسین رسول کی امت سے کچھ مانگنے آ رہا ہے۔ حسین ننھے سے علی اصغر کو لے کر اب جو میدان کربلا میں پہنچے، آواز دیتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظی، ارے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ نہیں عزادارو، یہ تلظی لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے، صرف سمجھایا جا سکتا ہے۔ ارے کبھی آپ نے اگر زمین کے اوپر مچھلی کو لٹایا ہو تو آپ کو اس لفظ کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین سے اچھل رہی ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آ کر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو یہ مچھلی زمین کے اوپر لیٹے ہی تڑپنے لگتی ہے۔ اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ اچھل سکے۔ اس کے بعد اس کی تیسری کنڈیشن آتی ہے، یہ مچھلی اب اس کے بدن سے جان نکل رہی ہے، اب یہ مچھلی تڑپ بھی نہیں سکتی۔ ارے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ ارے عربی زبان میں تلظی اسی کو کہتے ہیں۔ ارے حسین آواز دے رہے تھے میرے اصغر کو دیکھو، کبھی منہ کھول رہا ہے، کبھی اپنے منہ کو بند کر رہا ہے۔ آزادارو جتنا ماتم کرنا ہے کر لیجئے۔ ارے شہزادی ہم اس حق عزاداری کو ادا نہ کر سکے۔ حسین کی آواز بلند ہوئی، دشمنوں کے نرغے میں حسین یکا و تنہا ہے، اپنے ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ ارے پانی تو نہ ملا، لیکن ہاں حسین کو تیرے سے شعبہ دکھائی دیا۔ ارے ننھا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین ننھے بچے کی میت لے کر پلٹے، لیکن اب پیر ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے حسین کے اب اندر طاقت نہیں ہے، کیسے خیمے میں جائیں گے؟ ارے رباب کو کیا بتائیں گے؟ ہاں زادارو اب جو حسین خیمے کے در پر پہنچے، آواز دیا اے رباب، ارے اپنے بچے کو آ کر لے جاؤ۔ ارے یہ سننا تھا، رباب تو بعد میں پہنچی، ایک 4 سال کی بچی آگے حسین کا دامن تھام کے کہتی ہے بابا، ارے اصغر کو پانی پلا دیا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے علی اصغر کی حالت دیکھ کر سکینہ نے علی اصغر کے اوپر خود کو گرا دیا۔